بات کرنا چاہتا ہوں میں، یہ بہت بڑی جو عظمت آپ کو ملی ہے نا، اگر اس کو بھول جائیں گے تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ منزل بڑی کٹھن ہے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیدا وچ رہنا پیندا ہے۔ یہ وہ عظمت آپ کو ملی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید، اس سے پہلے کتنی کتابیں آسمانی آئی؟ زبور جناب حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ میں قربان جاؤں، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا نظام تھا کہ زبور کے حافظ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ امت میں سے کسی کو حفظ کرنے کی اجازت نہیں، یہ صرف نبی کا خاصہ تھا، نبی کا خاصہ تھا۔ زبور کے حافظ صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہے، تورات کے حافظ فقط حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اور حضرت ہارون ہے۔ انجیل کے حافظ فقط حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میں قربان جاؤں، جو اللہ کا قرآن ہے، مدینے والے کے صدقے، مدینے والے کی نظر کرم کے صدقے اللہ نے وہ فیضان جو پچھلی امتوں کے نبیوں کو دیا تھا، وہ فیضان حضور کے صدقے سے حضور کی امت میں تقسیم کر دیا، حضور کی امت میں تقسیم کر دیا۔ کریے کریے میں تقسیم ہو گیا ہے، گلی گلی میں تقسیم ہو گیا ہے، اور یاروں گلی گلی میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، جب سینے میں آ جاتا ہے تو مجھے بتاؤ، دنیا کے بڑے بڑے نظام درم برم کر دی اس کرونا نے، اس کرونا نے بڑے بڑے دنیا کے نظام درم برم کر دیے، دنیا کے سارے نظام درم برم ہو گئے۔ اگر نہیں ہوا تو رسول اللہ کے مسلح کا نظام نہیں ہوا۔ دنیا نے ہڑتالیں کی، کبھی مجھے بتاؤ کسی حافظ قرآن نے، کسی مولوی نے، کسی امام نے ہڑتال کی ہو کہ میری تنخواہ بڑھاؤ؟ کبھی کی ہو؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ جس کے سینے میں قرآن آتا ہے پھر اللہ اس کے سینے کو مدینہ بناتا ہے، سینہ اس کا مدینہ بن جاتا ہے۔ آؤ یاروں، ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے پیار کریں، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے دکھ سے، بڑے درد سے، کہ آج ہم کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، ہمیں پیر وہ اپنے وظائف کو بتاتا ہے، ہم پیر کے وظیفے تو بڑے روٹین کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ تسبیح کو پھیرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے جسے سب سے بڑا وظیفہ بنایا اس کو ہم بھول گئے۔ آؤ اللہ کے اس وظیفے کو اپنا وظیفہ بنا لیں، آؤ اپنا وقت نکالو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اور سب سے بہتر بات یہ ہے قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، قرآن کے مفہوم کو سمجھا کرو، قرآن کی باتوں کو سمجھا کرو۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم یکم ربیع الاول سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع کیا، آج وہ شیڈول کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن حضور کے ذکر کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ یاد رکھنا میری بات، میں اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، آخری بات ہے، یہ بیٹری ہم نے چارج کی، میلاد کی محفل، حضور کا ذکر یہ بیٹری کو چارج کرتا ہے، ایمان کو حلاوت دیتا ہے، ایمان کو چاشنی دیتا ہے۔ تو پھر اس بیٹری کو اگر ہم نے زنگ آلود کر دیا تو پھر اس چارجنگ کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ 30-40 محفلیں جو تھیں، یہ ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہوئی ہے۔ آؤ اللہ کی حضور ہم آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، آؤ ذرا ہم یہ تہیا کریں نا کہ جس طرح محفلوں میں آتے رہے ہم اپنی اپنی مسجدوں میں بھی جائیں، یہ وعدہ کریں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد ہیں، حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، تابعی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں معاذ بن جبل کی شاگردی میں رہ کے نا، کہ میں بڑا یہ ایسا کرتا تھا کہ یار کاروبار ایسا ہونا چاہیے جس میں جھوٹ نہ ہو، کاروبار ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ معاملات نہ ہو، جس میں وہ معاملات نہ ہو۔ تو کہتے ہیں میں بڑا کچھ کرتا رہا لیکن مجھے کوئی کاروبار ہی ایسا نہ مل سکا۔ پھر نوبت ایسی آگے، دل کرتا تھا کام کرنے کو لیکن کوئی ڈھنگ کا ملتا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں پھر وہ وقت بھی آیا کہ گھر میں فاقے آ گئے، تو بیوی نے کہا کہ اگر تم اب نہ کما کے لایا تو بچے لے کے میں کے چلی جاؤں۔ کہتے ہیں بیوی نے یہ بھی دے دیا،
یہ دھمکی بھی دے دی، یہ ڈرا، میں کیا کرتا۔ ایک دن میں بڑے فجر کے وقت سے نکلا باہر، لیکن کہیں پہ کام نہ ملا، میں فرات کے کنارے پہ چلا گیا۔ فرات کی گرم ریت پر جب ظہر کا وقت ہوا نا، میں نے کہا ابو مسلم فلانی، لوگوں کی مزدوری تلاش کرتا رہا ہے، تجھے کسی نے گھاس نہیں ڈالی، آپ نے رب کی مزدوری، آپ نے رب کی مزدوری تو کر لے۔ تو ابو مسلم فلانی کہتے ہیں میں نے نہر فرات پہ وضو کیا اور گرم دبتی ہوئی ریت پہ اپنی چادر بچھا کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ زور شروع ہو گئی، زور کے بعد میں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، نفل پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے جب عصر کا وقت قریب ہوا تو جب گھر جانے کی تیاری کی تو میں نے کہا بیوی بڑی سخت ہے، تو پھر بولے کہ کیا لے کے آیا ہے؟ تو کہتے ہیں ابو مسلم فلانی کہتے ہیں میں نے اپنے رومال سے اسی چادر میں ریت فرات کی پڑھ لی۔ میں نے کہا چلو گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، جب گھر کے قریب جاؤں گا نہیں تو دور سے شور مچائے گی، خالی ہاتھ لے کے دور سے شور مچائے گی، بیوی دور سے شور مچائے گی۔ تو اس میں ہے نا، جن کو ہے ان کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا بیوی دور سے شور مچائے گی، اس نے کہا چلو ریت ہی لے جاتا ہوں، اسے گھر جا کے پتا چلے کہ اندر کیا ہے، باہر تو ذرا حوصلہ ہو جائے گا، اسے کچھ نہ کچھ لے کے آیا۔ کہتے جب میں اپنے دروازے پہ پہنچا تو پہلے میرے بچے دروازے پہ بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کب ابا آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے۔ کہتے آج منظر عجیب تھا، گھر کے دروازے پہ کوئی نہیں تھا، بیوی بھی اندر بھی تھی۔ کہتی ہے میں نے کہا جان چھٹی رومال دروازے کی دہلیز پہ رکھا اور اندر چلا گیا۔ میں نے بیوی کو آواز دی کدھر ہے؟ اس نے کہا ابو مسلم فلانی جلدی سے منہ ہاتھ دھو لے، تیرے لیے کھانا لے کے تیرے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ ابو مسلم ابو عزیز فلانی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، گھر میں تو فاقے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بیوی کہاں سے کھانا لے کے آتی ہے؟ تو کہتے ہیں میں ہاتھ منہ دے کے جب دھو کے بیٹھ گیا نا تو بیوی نے جب کھانا رکھا تو میں حیران ہو گیا۔ کھانے میں دودھ بھی ہے، کھانے میں سلاد بھی ہے، کھانے میں وہ ساری نعمتیں ہیں جو وقت کی مروجہ نعمتیں ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ نعمتیں آئی کدھر سے ہیں؟ میں حیران ہو گیا یہ نعمتیں کدھر سے آئی ہیں؟ اور میری بیوی کا کردار بھی چاند سے زیادہ اجلا تھا، میری بیوی کا کردار بھی چاند سے صاف تھا۔ میں نے کہا یہ آیا کدھر سے ہے؟ دل میں خیال آیا کہ یہ ایسی بات تو ہو نہیں سکتی۔ پھر بیوی سے خیال کیا کہ بیگم یہ آیا کدھر سے ہے؟ تو بیگم کہتی ہے آج تو بڑے کریم کی مزدوری کی ہے آپ نے، آج بڑے کریم کی مزدوری کی ہے آپ نے۔ جب زور کا وقت ہوا تو کوئی دروازے پہ دستک دینے آ گیا، جس نے اناجوں کی بوریاں بھی، چاولوں کی بوریاں بھی، پھل بھی، سبزیاں بھی، سب کچھ گھر میں لا کے رکھ دیا۔